الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المؤمنون کی 96 نمبر آیت کی تفسیر ہو رہی تھی، 96 نمبر آیت کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، کہ سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دور کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار ہماری طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو لہذا اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا یہ کمال نہیں ہے، یہ تو ہر انسان کر ہی لیتا ہے، جانور تک کر لیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دینا، بد اخلاقی کا خوش اخلاقی کے ساتھ بدلہ دینا، یہ افضل ہے، اولیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت ہے۔ اب اللہ کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو کتنی نعمت عطا فرماتا ہے، اس کے جواب میں وہ کیسی کیسی سرکشیاں کرتے ہیں۔ کفار قریش کے ہی معاملہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر کیسا الزام لگاتے تھے کہ معاذ اللہ بیٹیاں ثابت کرنا، اللہ کی اولاد ثابت کرنا، اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلہ دیتا رہا، دنیا میں ان کو بہت نعمت عطا فرمائی، بلکہ انہی میں سے بہت سو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا۔ تو یہ اللہ کی عادات کریمہ میں شامل ہے کہ وہ منتقم مزاج نہیں ہے، وہ انتقام نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ کرم فرماتا ہے، اور کسی کی برائی کے جواب میں بہت ہی کرم نوازی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہاں کوئی بالکل ہی بدبخت ہو، سرکش ہو، تو پھر وہ اپنی شامت اعمال کی بنا پر عذاب میں گرفتار ہو جائے، ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی معاذ اللہ اپنی ذات کی خاطر عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ رہا کہ کبھی آپ نے اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کی خاطر ناراض تک نہیں ہوتے تھے، بلکہ دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اور جس نے بھی آپ کے ساتھ جتنی بھی برائی کی، آپ نے کبھی اس برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا بلکہ بھلائی کے ساتھ دیا۔ ہاں اگر آپ نے جہاد کیا، کفار مکہ کے خلاف آپ لڑے ہیں، تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، نہ یہ کہ اپنے ذاتی جذبہ انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی تو میں بھی کروں گا، ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کا حکم تھا، لہٰذا آپ نے جہاد فرمایا، اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ کوئی اپنے ذات کی خاطر انتقام لینے میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں اور اپنے گھر سے ابتدا کریں۔ بھائی بہنوں سے، اگر بھائی ہیں بہنیں ہیں، انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی تو اس کو نظر انداز کریں۔ مثلا آپ نے کسی بھائی یا بہن سے کہا پانی پلانا، انہوں نے منع کر دیا، اب انہوں نے کبھی کہا کہ پانی پلانا، تو اب اس آیت پر عمل کی ایک صورت بنے گی کہ انہوں نے آپ کو دھتکار دیا تھا، انہوں نے آپ کو پانی نہیں پلایا تھا، اب آپ پلائیں نہ پلائیں تو آپ اچھی چیز کے ساتھ بدلہ دیجئے، آپ پلا دیجئے۔ کسی سے آپ نے پیسے مانگے گھر والوں سے، انہوں نے نہیں دیے، اب آپ کے پاس موجود ہیں، وہ تنگ دست ہے، اس کو عطا کیجئے۔ یوں ہی شوہر بیوی، ماں باپ، یہ تمام جو ہیں مطلب رشتے، پہلے اپنے قریبی لوگوں میں، اس طرح اپنے قریبی دوستوں میں یہ معاملہ آپ رائج کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کی انشاءاللہ اس اچھے عمل کا اثر، شخصیت کا اثر دوسروں تک منتقل ہوگا، ان سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، اور اس طرح افراد سے گھر بنتے ہیں، گھر سے محلہ بنتا ہے، محلوں سے شہر بنتا ہے، اور شہر سے دنیا معرض وجود میں ملک بنتے ہیں، اور ملک سے پھر دنیا بن گئی ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی ذات پر اس کو نافذ کر لیں، تو اس کے اثرات انشاءاللہ دوسروں تک پہنچیں گے، اور آہستہ آہستہ اچھی تبدیلی متوقع ہوگی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وقل، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ربی، اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے۔ اب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس شیاطین سے پناہ طلب فرمائی، حالانکہ آپ کے پاس کیا شیطانی وسوسہ آئے گا، یہ ہماری تعلیم کے لیے اور اللہ کے حکم سے۔ اے حبیب آپ یہ کہہ دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ شیطانی وساوس سے پناہ کے لیے دعا کیا کریں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ یہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو شیاطین کے پاس آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی۔
اس سے ہمارے وہ بھائی بھی درس حاصل کریں کہ جو جنات کو قابو میں کرنے کے خواب دیکھتے ہیں کہ جنات میرے قابو میں آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ شیطان میرے پاس حاضر نہ ہوں، اور ہم جنات کو حاضر کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو لہذا جنات کا حاضر کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کفر ہے یا حرام ہے، جائز کام کے لیے اگر جن کو حاضر کریں گے تو ہے تو جائز، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ شیطانوں کو، یعنی جو جنات ہوتے ہیں ان میں سرکش جو جن ہوتے ہیں اس کو شیطان کہتے ہیں، تو ان کو قریب نہ بلایا جائے، کیونکہ نبی کریم نے ان کو قریب بلانے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے امور، آپ کے کام جنات کی حاضری پر ہی موقوف ہوں۔ جن کے پاس جنات نہیں ہیں اور وہ اپنی پوری زندگی گزار لیتے ہیں دنیا کے اندر، ان کے ہزارہا کام ہو جاتے ہیں، تو وہ کون کرتا ہے؟ وہ جن کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو اللہ سے لو لگانا ہی بہتر ہے۔ فرشتوں کی حاضری کو محبوب رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جنات کو قابو میں کرنا، ان کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرنا، اور پھر حسین خواب دیکھنا کہ اگر جن آ جائے گا تو یہ بھی مل جائے گا، وہ بھی مل جائے گا، یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جن آ کے گردن بھی پکڑ لیتا ہے بعض اوقات اور انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم جب ہمارے نبی ہونے کے باوجود، جنات پر حاکم ہونے کے باوجود جنات سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میرے پاس نہ آئیں، تو پھر خود سوچ لیجئے کہ ہمیں ان سرکش جنات سے بچنے کے لیے کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ جن کے قریب ہونے کا ایک سب سے بڑا وبال یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ انسان متکبر ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، تکبر اور بڑا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی جنات کی حاضری سے اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے، یعنی ان کفار میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس کر دیجئے، مجھے واپس پھیر دو۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید اب میں کچھ اچھا عمل کروں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں، یعنی دنیا میں۔ تو جب کفار کو موت آتی ہے اور تمام غیوب اس پر منکشف ہو جاتے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، نام اعمال اوپر اترتے ہوئے چڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور عذاب کے فرشتے، پھر جہنم پر نظر، جنت پر نظر، تو پھر اس کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جو تعلیم اسلام تھی وہ حق تھی۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، خبردار، یعنی خاموش ہو جاؤ، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ تو صرف ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، یعنی آج اگر اس کو واپس بھیج دیں گے وہی سرکشی کرے گا، یہ صرف ایک وقتی کیفیت ہے جس کی بنا پر یہ زبان سے ایک جملہ نکال رہا ہے، کل اس کو آسائشیں ملیں گی، پھر سب بھول بھال جائے گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان لوگوں کے آگے، ان کفار کے آگے ایک برزخ ہے، برزخ مینس رکاوٹ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک کہ جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو جب انسان کو موت آتی ہے اس وقت سے لے کر اور قیامت کے روز اٹھائے جانے تک جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کے مرنے اور قیامت میں حاضر ہونے کے درمیان ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ وقت کافی طویل وقت ہے، اس لیے اس کو رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں، تو اس پورے عالم کو بھی برزخ کہہ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جب سور پھونکا جائے گا، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ایک فرشتے ہیں، وہ ایک سینگ نما اس طرح ہوتا ہے، لمبا سا سینگ جیسا ہوگا، پیچھے سے باریک آگے سے بڑا، اور اس میں وہ پھونک ماریں گے زور سے، اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں۔ تو ایک زوردار آواز اس میں سے نکلے گی اور اتنی زبردست آواز ہوگی کہ اس کی وجہ سے لوگ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اور زمین تباہ و برباد ہوگی۔
فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، تو اس دن جو ہے جس دن یہ سور پھونکا جائے گا، نہ کوئی رشتے باقی رہیں گے اور نہ کوئی ایک دوسرے سے سوال پوچھے گا۔ مراد یہ ہے کہ ایسی ہولناکی ہوگی کہ لوگ اپنے رشتوں کو بھول جائیں گے، ماں باپ اولاد کو، اولاد ماں باپ کو، دوست احباب سب اجنبی ہو جائیں گے، اور کوئی کسی سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یعنی ایسی دہشت طاری ہوگی کہ سوال کرنے کی کوئی مطلب فرصت ہی نہیں ملے گی، ایسا ذہن پر ٹینشن ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے اوزان، جن کے ترازو بھاری ہوں گے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے ہوں گے، یعنی پلڑے ترازو کے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں، خسارے میں مبتلا کیا، اور یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا کہ دنیا دارالعمل ہے، جو یہاں سے اچھے عمل لے کر گیا، برود قیامت اس کا نام عمل بھاری ہوگا، نیکیوں سے بھاری ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اوزان ہلکے رہے، یعنی نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا اور گناہوں کا پلڑا بھاری رہا، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے منہ پر آگ لپیٹ دی جائے گی، آگ کی لپٹیں ہوں گی، وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ منہ چڑھائے ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا منہ چڑھا دیا جائے گا۔ منہ چڑھانے کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ انہیں گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، جس سے ان کے ایک تو سر کی کھال گر پڑے گی، چہرے کی کھال گر پڑے گی، دوسرا ہونٹ سوج کر اوپر والا یہ 20 سر تک، اور نیچے والا سوج کر لٹک کے ناف تک آ جائے گا۔ یہ گویا کہ منہ چڑھ جائے گا اس کا، یہاں سے یوں ہونٹ اوپر کو چلا گیا، یہاں سے نیچے لٹک گیا، تو چہرہ پورا چھپ ہی گیا۔ تو اس طرح اس کو منہ چڑھنے سے تعبیر فرمایا کالحون سے، کہ وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، اور پھر ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں، فکنتم بہا تکذبون، تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ تو اب وہ انتہائی حسرت کے ساتھ اب یہ جواب دیں گے۔ تو اسی لیے آج اگر دنیا میں کوئی سمجھا رہا ہے تو یہ اس کو عافیت سمجھنا چاہیے، اس کی ریکویسٹ کو قبول کر لینا چاہیے، اس کے ایڈوائس کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں ایک ایسے دین کی طرف بلا رہا ہے، ایک ایسے رب کی طرف بلا رہا ہے جو بالکل حق ہے، سچ ہے، نہ اللہ کی بات جھوٹی، نہ دین کی تعلیم جھوٹی، یہ بالکل جیسا فرمایا گیا ویسا ضرور ہوگا۔ اس لیے سعادت مندی ہے، ورنہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں اور تو تم انہیں جھٹلاتے تھے، تو جواب میں کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے اور ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وکننا قوما ضالین، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ یعنی اب اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے۔ تو جب آدمی گرفتار ہو جاتا ہے، ڈاکو پکڑا جائے اور پھر کہے کہ ہاں میں نے بڑا غلط کام کیا، میں نے ڈاکہ مار لیا، تو پھر اس کے اب اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر بھی چلیں دنیا میں تو فائدہ ہوتا ہے کہ توبہ کی طرف مائل ہوگا، لیکن آخرت میں جب یہ کفار پکڑے گئے اور وہاں پر اپنی گمراہی کا اعتراف کر بھی لیں تو اب ان کو بہرحال یہ اعتراف گمراہی کوئی نافع نہیں ہوگا، کوئی نفع بخش نہیں رہے گا۔ ربنا اخرج منہا، اب وہ عرض کریں گے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، فإن عدنا، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں، فإنا ظالمون، تو پھر ہم ظالم، بالکل ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اب وہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں باہر نکال دے، اب اگر ہم پھر ویسے پرانے کام کریں تو ضرور ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ فریاد جو ہے یہ اتنے عرصے تک کرتے رہیں گے جتنی دنیا کی زندگی ہے اس سے 2 گنا زمانہ گزرے گا، ڈبل۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک قول تو ہے کہ 7000 سال کی دنیا کی عمر ہے، بعض نے ایک روایت میں 12000 سال، اور ایک روایت کے مطابق 3,60,000 برس، 3,60,000 سال جو ہے دنیا کی عمر ہے۔ تو اتنی دیر تک وہ اس سے ڈبل ٹائم میں فریاد کرتے رہیں گے، پھر اللہ کی طرف سے ان کو جواب ملے گا۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم خسارے میں مبتلا پڑے رہو اسی جہنم میں، اور مجھ سے بالکل بات نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ شدید ناراضگی کا اظہار کرے گا، اور اس کے بعد پھر یہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ یہ آخری کلام ہوگا جو کفار کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد ختم۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین،
اور بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہماری بخشش فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال، یہ لوگ اس قسم کی دعائیں اور کیا کرتے تھے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، اب اللہ نے کفار کی مذمت کرتے شاد فرمایا تو تم نے ان صحابہ کرام کو مذاق بنا لیا، حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ ان کو مذاق بنانے کے شغل میں تم میری یاد سے غافل ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان سے مذاق کیا کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کی وہاں مذمت کی جائے گی کہ یہ اللہ کے محبوب بندے تھے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اس کے رسول کو قلبی سکون پہنچایا، اور تم دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اب تمہارا انجام اور دردناک ہوگا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج کے دن میں ان کے صبر کا انہیں بدلہ، آج کے دن میں ان کو یہ بدلہ دوں گا، صبر کا اچھا بدلہ دوں گا، انہم الفائزون، کہ وہی لوگ کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو صحابہ کرام نے تمہاری زیادتیوں پر دنیا میں صبر کیا، آج اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کو پانے میں اور جنت کے داخلے میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کفار سے فرمائے گا، قال، اللہ نے فرمایا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ ذرا بتاؤ کہ تم دنیا میں کتنے برس تک ٹھہرے رہے۔ قالوا، انہوں نے وہ بولیں گے، لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، اے اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں، اور اگر تو چاہے تو جو گننے والے ہیں ان سے معلوم کر لے، یعنی فرشتے جو ہمارے دنوں کا شمار کیا کرتے تھے ان سے دریافت فرما لے۔ قال، اللہ نے فرمایا، الا لبثتم الا قلیلا، فرمایا کہ تم بہت ہی تھوڑا سا ٹھہرے ہو، یعنی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا سا ٹھہرے ہو۔ اور یہ احساس دلانے کا مقصود یہ ہے کہ جب تم خود اس مقام پر آ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کا قیام انتہائی قلیل تھا، تو اس قلیل ترین وقت میں کون سی چیز تمہیں اللہ کی عبادت کے راہ میں رکاوٹ بن گئی، اللہ پر ایمان لانے میں رکاوٹ بنی؟ مختصر سی زندگی تو تھی، تھوڑا سا عمل تو کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر تو تھوڑا سی زندگی بہت ہی مختصر نظر آتی ہے، کیونکہ آخرت بہت طویل ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت ہی درس ہے کہ آج ہم پر نماز پڑھنا گراں گزرتا ہے، آج حلال کمانا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ فرما برداری کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن کل کیا ہوگا جب یہ تمام چیزیں مختصر نظر آئیں گی؟ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔